سورہ المومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا، بہت علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت عذاب دینے والا، قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑتے مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو اے مخاطب تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے شہروں میں ان کا آزادی سے گھومنا پھرنا۔ ان لوگوں سے پہلے نوح کے منکر لوگوں نے اور ان کے بعد بہت سی جماعتوں نے حق کو جھٹلایا، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ لوگ اپنے رسول کو اپنی گرفت میں لے لیں، اور انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ساتھ حق کو مغلوب کر دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا عبرت ناک تھا میرا عذاب۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم ان لوگوں پر ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس حلقہ باندھے ہوئے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی پیروی کرتے رہے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور انہیں بھی جو مغفرت کے لائق ہوں، ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی بڑے غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں کے وبال سے بچا، اور اس دن تو جسے برائیوں کے وبال سے بچائے تو یقیناً تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک قیامت کے دن کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ضرور اللہ کی خفگی بہت بڑی ہے تمہاری اپنی خفگی سے تمہاری جانوں پر، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور دوبارہ ہمیں زندہ فرمایا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ جب اللہ کو اکیلا پکارا جاتا تو تم انکار کرتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ تو فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند، بہت ہی بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص رکھتے ہوئے، اگرچہ کفر کرنے والے برا منائیں۔ بلند درجے عطا فرمانے والا عرش کا مالک ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، تاکہ وہ پیش آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائے۔ جس دن وہ سب میدان حشر میں ظاہر ہوں گے تو اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی، جو ایک ہے سب پر غالب۔ آج ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، آج کسی پر ظلم نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اے حبیب، انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیے جب وفور غم سے دل منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی نگاہوں کو اور جو کچھ سینوں کی چھپی باتیں ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا افسوسناک انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ قوت اور زمین میں چھوڑے ہوئے اپنے نشانات میں ان سے بہت زیادہ تھے، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس اللہ کی روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کفر کیا،
پھر اللہ نے انہیں پکڑا، بے شک وہ بہت بڑی قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ تو جب موسیٰ ان کے سامنے ہمارے پاس سے حق لے کر پہنچے، وہ بولے جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور نہیں ہے کافروں کا فریب مگر گمراہی میں۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دیں یا زمین میں فساد پھیلا دیں۔ اور موسیٰ نے فرمایا بے شک میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر مغرور سے جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ اور ایک مرد مومن نے فرعون والوں میں سے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ فرماتے ہیں میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اور اگر بالفرض وہ سچے نہیں تو ان کے سچے نہ ہونے کا اثر انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں فرماتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اے میرے لوگوں، آج سلطنت تمہاری ہے، اس حال میں کہ تم زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ اور جو ایمان والا تھا کہنے لگا اے میرے لوگوں، بے شک میں تم پر پہلے گروہوں کے جیسے دن کا خوف رکھتا ہوں جیسے طریقہ تھا نوح کے منکر لوگوں اور عاد اور سمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے۔ اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اور اے میرے لوگوں، میں تم پر چیخ و پکار کے دن کا خوف رکھتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے پھرو گے، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ بہکا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تم اس میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو تم کہنے لگے اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے گزرنے والا شک میں پڑا ہو، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ ان کا یہ جھگڑا بہت بڑی خفگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے مغرور سرکش کے پورے دل پر۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں کو پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں کو، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور بے شک میں انہیں ضرور گمان کرتا ہوں کہ وہ سچے نہیں۔ اور اسی طرح فرعون کی بد عملی کو اس کی نظر میں خوشنما بنا دیا گیا اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور نہیں مکر فرعون کا مگر ہلاکت میں۔ اور کہا اس نے جو مومن تھا اے میرے لوگوں میری پیروی کرو، میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میرے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر، اور جس نے اچھا کام کیا مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میرے لوگوں، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں بڑی عزت والے بہت بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ حق یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے پکارا جائے دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی حق ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزر جانے والے ہی دوزخی ہیں۔
تو ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سب معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے دشمن کے فریب کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ جہنم کی آگ کہ اس پر انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اور جب وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، بے شک ہم تمہارے ہی پیرو تھے، تو کیا تم آگ کا کوئی حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تکبر کرنے والے کہیں گے، ہم سب اسی آگ میں ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ دوزخ کے نگہبانوں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے، کیا تمہارے رسول تمہارے پاس چمکتی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ بولیں گے، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے، پھر تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا ہمیشہ بھٹکنے ہی میں رہتی ہے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی ضرور مدد فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر جہنم ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا، عقل مندوں کو رہنمائی اور نصیحت کے لیے۔ تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور آپ امت کی تعلیم استغفار کے لیے اپنے بظاہر خلاف اولیٰ کاموں کی بخشش چاہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی ہوس ہے جس تک وہ پہنچنے والے نہیں۔ تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں، بے شک وہی خوب سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اچھے کام کرنے والے مومن بدکار کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور آپ کے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہونے کی حالت میں ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے۔ بے شک اللہ ضرور بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی عظمت والا اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اے منکروں، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اسی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو علم و حکمت کی نظر میں بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ یہی عظمت والا اللہ تمہارا رب ہے، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ فرما دیجئے، مجھے روکا گیا ان کی عبادت سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور جھک جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور بعض کو تم میں سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تمہیں اس لیے بھی باقی رکھا کہ تم اپنی مقرر کی ہوئی میعاد تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم سمجھو۔ وہی زندہ ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف کن فرما دیتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟
وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو ان قریب وہ جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، اس حال میں وہ گھسیٹے جائیں گے، سخت گرم پانی میں، پھر بھڑکتی آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کی بھی عبادت نہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اے منکروں، تمہارا یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم اپنی عارضی کامیابی پر زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اپنے مال و دولت پر اتراتے تھے۔ داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اے حبیب، آپ ان کی ایذا رسانیوں پر صبر فرمائیں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو اگر ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، عذاب ان سے ٹل نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہماری ہی طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا اور بعض کا حال ان میں سے آپ پر بیان نہیں فرمایا۔ اور کسی رسول کے لیے نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن سے۔ پھر جب امر الہی آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور وہاں باطل والے نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی دلی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں، اور زمین پر چھوڑے ہوئے نشانات میں ان سے زیادہ سخت تھے، تو کچھ دفع نہ کیا ان سے اس چیز نے جو وہ کماتے تھے۔ تو جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ خوش ہوتے رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، بولے، ہم ایمان لائے اللہ پر جو ایک ہے، اور ہم نے اس کا انکار کیا جسے ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو نہ ہوا ان کا ایمان کہ انہیں فائدہ پہنچائے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ اللہ نے جاری فرمایا وہ دستور جو گزر چکا اس کے بندوں میں، اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔